السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کبیر احمد قادری الحسان، امام جامع مسجد دہلی، خیالہ 830۔ آج ہم پھر قرآن شریف کا سبق نمبر 16 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے 15 سبق سماعت کر چکے ہیں۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کو ایک ایک لفظ کی پوری ہجے کر کے سمجھائیں گے کہ ہجے کس طرح سے کری جائے گی، کسی بھی لفظ کی ہم ہجے کس طرح سے کریں گے۔ تو آج کے سبق میں آپ کو جتنے سبق آپ نے 15 پڑھ لیے اس کے سارا آپ کا ریویژن ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ ریویژن ہونا ہے، دہرائی ہونی ہے۔ جیسے آپ نے مخارج کچھ پڑھے ہیں، کچھ نہیں پڑھے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے۔ حروف مستعلیہ آپ نے 7 پڑھے، خصا ضبط نقض۔ اس کے بعد آپ نے تنوین کے تعلق سے پڑھا، زبر کے تعلق سے پڑھا، زیر کے تعلق سے پڑھا، پیش کے تعلق سے پڑھا۔ ٹھیک ہے، زبر اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے ہوتا ہے، پیش اوپر ہوتا ہے، گھما ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے تنوین پڑھی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ آپ نے زبر کے تعلق سے پڑھا، یہ آپ کا ہم نے بنا دیا الف، اب یہ ہو گیا حمزہ، یہ ہو گیا آپ کا زبر، یہ ہو گیا آپ کا زیر، اور یہ ہو گیا آپ کا پیش۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تنوین کیا ہوتی ہے؟ یہ ہم نے با بنا دیا، اور ہم نے یہ بھی تنوین ہے۔ اگر 2 زیر آ جائیں تب بھی تنوین ہے، 2 پیش آ جائیں تو بھی تنوین ہے، اسے تنوین بولتے ہیں۔ اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ حروف مدہ ہم نے آپ کو پڑھائے، اس کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے آج کے سبق میں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، سمجھے گا نہیں سمجھے؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ 3 ہیں۔ پھر حروف لین کیا ہیں آپ کے؟ 2 ہیں، واو اور یا۔ الف مدہ کیسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر آ جائے، جیسے یہی اسی کو بنا دیتے ہیں ہم، یہ ہو گیا الف مدہ۔ اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو، جیسے ہم بنا دیتے ہیں، یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو، جیسے ہم بنا دیتے ہیں اس کو، یہ لیجیے، یہ ہو گیا الف مدہ، یہ ہو گیا واو مدہ، اور یہ ہو گیا یا مدہ۔ اور واو لین، واو ساکن سے پہلے زبر ہو، جیسے یہ کہلائے گا واو لین۔ اور یا لین کا مطلب ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہو، یہ ہو گیا یا لین۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے مسئلے، ساری باتوں کو آج انشاءاللہ کیا ہونا ہے؟ ریویژن ہونا ہے۔ آج کا سبق بڑا خاص ہے، بڑا اہم ہے، آپ اس کو دیکھیں اور دھیان سے آپ دیکھیے، آگے کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کیا ہیں؟ قرآن شریف پڑھنا سیکھ جائیں۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی قرآن شریف سیکھتا ہے تو آپ کے ثوابوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ کتنا ہمارے نامہ اعمال میں ثواب کیا ہوگا؟ درج ہوگا۔ تو آج آپ کو ان باتوں پہ دھیان دینا ہے۔ اب ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ کسی بھی لفظ کی ہجے ہم کیسے کریں گے۔ دیکھیے، یہ پہلا لفظ ہے، آپ کو دکھ رہا ہے قالا۔ کیا ہے؟ قالا ہے۔ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں قاف پر بلو کلر آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حروف مستعلیہ ہے۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس کلر والا قاعدہ نہ ہو، بہت جگہ آپ کو قرآن شریف کلر میں نہیں ملے گا، تو آپ کلر سے تو اس کو بچوں کو سمجھانے کے لیے لگایا ہے، مگر آپ دھیان رکھیں کہ قاف جو ہے حروف مستعلیہ ہے، منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم قالا ہی کو لے رہے ہیں، قالا کی ہجے کیسے ہوں گی؟ تو یہ دیکھیے،
قاف، قاف الف زبر قا، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، تو یہ پڑھا جائے قال، قال، اسے تو کھینچا جائے گا کیونکہ یہ حرف مد آ گیا، اس میں حرف مد کیا ہے، یہ آ گیا آپ کا، یہ آ گیا قاف سے یہ بنے گا قالا، سمجھے، الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے کیا ہے آپ کا زبر ہے، تو یہ کھینچے گا، الف مدہ ہے، یہ حروف مدہ ہے اور وہ کیا ہے الف مدہ ہے، تو آپ اسے بولیں گے قالا، قالا، اسے تو کھینچ کے پڑھیں گے، قاف لیا قا، لام لا، قالا، لام کو نہیں کھینچیں گے، قالا ایسے نہیں کریں گے تو غلط ہو جائے گا، قالا، قالا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسرے لفظ کی ہجہ کرتے ہیں، جیسے آپ کا یہ ہے صراط، تو اس کو صاد زبر سوا، روا زبر روا، روا علی روا سرا، اور یہ بنا آپ کا قوا، صراط، تو اس میں یہ الف جو ہے الف مدہ ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا، تو آپ اسے کیسے پڑھیں گے، ہجے کیسے کریں گے اس کی، سوا زبر سوا، روا علی را، صراط، طا زبر طا، صراط، پہلے آپ دو دو حرف لیں گے، اس کے بعد تیسرا ملائیں گے، سوا زبر سوا، را لیا را، صراط، طا زبر طا، صراط، صراط، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا لفظ کیا ہے، حاذا ہے، سمجھے، تو یہ ہم اس پہ یہ لے جاتا ہے کھڑا، تو یہ بھی مدہ کا کام کرتا ہے، سمجھے، ہم نے آپ کو سبق میں پڑھایا تھا کھڑا زبر کھڑا زیر کھڑا پیش والی میں، تو یہ بھی کیا ہوتا ہے، یہ قائم مقام ہے، مدہ کا قائم مقام ہے، یہ مدہ کا ہی کام کرتا ہے، الف مدہ کام کرتا ہے، ہا کھڑا زبر ہا ہے، اور ذال الف زبر ذا، ہاذا، تو اس میں دو حرف مدہ آ گئے، ٹھیک ہے، یہ کھڑا جو ہے وہ حرف مدہ کے قائم مقام ہے، اور یہ جو ہے حرف مدہ ہے اس میں، تو یہ پڑھ جائے گا ہا کھڑا ہا، زالیہ زا، ہاذا، ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، سمجھے، جیسے انگلش میں آتا ہے دس، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہاذا، تو آپ ہم اس کے معنی بتا دیتے ہیں کیونکہ ہم اب انگلش بھی سکھانا شروع کر دیا ہے، ہم نے عربی انگلش بھی ہم ہلکے ہلکے سکھا رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہی باقاعدہ ہم کام کرنا شروع کر دیا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب آیا آپ کا ذالکا، تو ذالکا کو آپ کی ہجے کیسے کریں گے، زال کھڑا زا، تو یہ بھی مدہ ہو گیا، زال کھڑا زا، لام لی، ذالی، ذالی، ذالے نہیں پڑھیں گے، ذالے، تو یہ مجہول ہو جائے گا، ذالی، چھوٹی یا کی آواز نکالیں گے، سمجھے، چھوٹی یا ہوتی ہے ہندی میں، ذالی، 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 کھینچیں گے میں، ذالی، کا زبر کا، ذالکا، 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 اور ذالکا ایک اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے، بات وہی ہے، ٹھیک ہے، ذالیہ ذا، لام لی، ذالی، کا ذالکا، ذالکا، اور ذالکا معنی ہوتا ہے وہ، کیا ہوتا ہے اس کا معنی وہ، جیسے انگلش میں آتا ہے ڈائٹ، ٹھیک ہے، اس کا معنی آتا ہے ڈائٹ، وہ، تو اب آپ اتنا سمجھ گئے، اب ہمیں اس کی کرنا ہے، اسے تو مٹا دیتے ہیں، اب ہم کو کرنا ہے، یہ آپ کا ایک لفظ آ گیا کانو، تو اس کی ہم کیسے کریں گے، کاف ازرق کا، نون واپس نو، تو یہ ہو کیا پڑا کانو، اس میں مدہ ہے، اس میں مدہ، یہ الف مدہ، یہ واو مدہ ہے، یہاں پر کیا آ گیا، واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ اب یہ آپ کہیں گے یہ الف کیا کائے کے لیے، تو یہ الف یوں ہی لگایا جاتا ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آتا، جیسے انگلش میں بہت سارے حروف لکھے جاتے ہیں سائلنٹ کہتے ہیں ان کو، تو اس طرح سے آپ کہیں گے، کاف لیا کا، نون واپس نو، کانو، حروف مدہ اس لیے ہم کھینچ رہے ہیں، کاف لیا کا، نون واپس نو، کانو، ٹھیک ہے۔ اب ایک کے اور دیکھ لیتے ہیں، قاف لیا قا، لام واپس لو، قالو، قالو، اب ہم آپ کو فٹافٹ اس میں دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لام لا، ہیل ڈاوس ہو، لہو، کیا ہو گیا، یہ ہو گیا لہو،
سین پہ سو، سمجھے، سین واو زبر سو، فا زبر فا، سو فا، تو یہ ہو گیا حروف لین آ گیا اس میں، واو لین، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو اسے کہیں گے واو لین. سین باب سو، فا زبر فا، سو فا، قاف قو، لام باب قاف، علی زبر قو، تو یہ بھی حرف لین ہے، واو لین ہے. واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے واو لین کہتی ہیں، کھنچتا نہیں ہے. قو قو، لام دو پس لن، قولن قولن، فی ادھر فی، ادھر ہی فی ہی فی ہی، تو یہ حروف مدہ آ گیا اس میں، یعنی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا تو کھنچے گی، ہے نہیں کھنچے گا. فی ہی، فی ادھر فی، ادھر ہی فی ہی، نون واپس نو، یہ بھی واو مدہ آ گیا. حیدر حی، یہ یا مدہ آ گیا، یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے. نوحی، حیدر حی، نوحی ہی، یہ ہا جو سادہ پڑھا جائے گا، یہ گاڑا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. نوحی ہی، نوحی ہی، بادر بی، ہا کھڑا ہی بھی بھی. تو بس آج ہم اتنا ہی رہنے دے رہے ہیں. آج آپ کو ان 2 لائنوں کا ہجہ کرنا ہے، جو باتیں بتائیں گے اس میں آپ کو ان کو دھیان رکھنا ہے. حروف مستعلیہ کو دھیان رکھنا ہے، اور آپ کو زیر زبر پیش کی دھیان رکھنا ہے، اور آپ کو تنوین کے دھیان رکھنا ہے، کھڑا زبر کھڑا زیر کھڑا پیش کی دھیان رکھنا ہے، حروف مدہ کی دھیان رکھنا ہے، اور حروف لین کا دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 لائنیں ہی آپ کو بڑھیا کر کے آپ کو بہترین طریقے سے سمجھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے. اور آگے کو بھی انشاءاللہ اس کی پریکٹس چلتی رہے گی، اس کا ابھیاس چلتا رہے گا، اور ابھیاس آپ کو کیا بنا دے گا؟ پرفیکٹ بنا دے گا. پریکٹس آدمی کو پرفیکٹ بنا دیتی ہے. تو آپ کو اگر ہمارے سبق بہتر لگتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن شریف سیکھیں تو انشاءاللہ، اور آپ چاہتے ہیں کہ جو قرآن شریف سیکھیں ان کے ثواب میں، یعنی ان کے ذریعے ہم کو بھی ثواب ملے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے. ہمارے چینل مائی امام کو آپ سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کا بٹن آپ دبا لیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.